دو قوانین مجھے سمجھ نہیں آ رہے. میں دو لوگوں کی بات کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, وہ بھی مے 9 کے کیسز میں تھیں اور 75 پلس کی ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, سروائیور ہیں. ایک ختیجہ شاہ تھیں پی ٹی آئی کی, وہ بھی 9 میں کی کیسز میں تھیں, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک نواسی تھیں, ایک فارمر آرمی چیف کی, بہرحال وہ جیل میں رہیں, امریکن سٹیزن بھی ہیں, پھر وہ بیل آؤٹ ہو گئیں. یاسمین راشد صاحبہ آج بھی اندر ہیں اور وہی مے 9 کے کیسز ہیں. اگر عمران خان صاحب وغیرہ پہ انڈائکمنٹ ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. آنے والے 7 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں سیاسی طور پر بھی اور لیگل ایشوز پہ بھی. پہلے ذرا لیگل معاملات پہ ذرا نظر دوڑا دیں. کل 2 امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں. ایک تو جو سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے عمران خان کا, یہ جو توشہ 2 کا کیس ہے اس پہ ان کی بریت کی درخواست ہے, اس پہ فیصلہ محفوظ تھا, وہ کل سنایا جائے گا. پھر بیل بھی ہے اپلیکیشن اسی کیس میں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. میاں گل حسن صاحب جو جج ہیں وہ اس کو سنیں گے, وہ اب دیکھتے ہیں. سیشن کورٹ میں تو ایکسپیکٹڈ ہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اکوموڈیشن ہوگی, بٹ اینی وے بہرحال فیصلہ ہے. پھر خبر چل رہی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر 19 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. دس از ویری امپورٹنٹ, یہ جو کیسز چل رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ہم نے ثوابی کا جلسہ دیکھا اور اس میں بڑی دھواں تقریریں ہوئیں, لیکن اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ پڑا ہوا ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. ابھی بھی ایک اسپیسیفک لائے عمل نہیں آیا. اور آج پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ان کے آفیشیل ہینڈل سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ لائے عمل ہم نے دے دیا ہے, اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے اور آئندہ چند روز تک میں خود اس کی ڈیٹ دوں گا. اور ان جلسوں کی اگر آپ نے تقریر سنی ہے تو اس میں بھی سب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی علی امین گنڈا پور صاحب آ کے میسج دیں گے وہی پلان ہوگا, وہی سب کچھ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایک ڈیل ہوگی, بس وہاں بھی کنفیوژن ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بس ہم نکلیں گے, کفن باندھ کے نکلیں گے. پھر شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے جب وہاں تقریر کی تو انہوں نے کہا یہ ایک کال نہیں ہو سکتی, یہ ایک سے زیادہ ہو سکتی, یعنی کہ ایک فنالے نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے سیریز آف سٹرائکس ہوں. گورنمنٹ دوسری طرف اس امید پہ بیٹھی ہوئی ہے, 2 امیدیں ہیں گورنمنٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی انوالو نہیں ہوگی, اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ گن رہے ہیں کہ 20 جنوری کو اگر وہ لیتے ہیں اوتھ اپنا تو 1-2 مہینے تو کم از کم لگیں گے. تو ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس 4-5 ماہ ہیں, جس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 ماہ جو وہاں پہ لیڈ پیریڈ ہے رادر, یہی پیریڈ عمران خان صاحب کے لیے بہت کرٹیکل ہے, بیکاز یہاں فیصلے اتنی دیر میں ہو جائیں گے, ایک نیا ہوگا. تو ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا ہم گراؤنڈ پہ اتنا بڑا ڈیمو کر دیں, ملک اگر ہم جیم کر لیں, کچھ کر لیں, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا واشنگٹن میں. سو اس وقت پاور پلے اپنے عروج میں ہے. لیکن گورنمنٹ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ, اور میری جب ان لوگوں سے بات ہوتی تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس پہ بڑا مزیدار جواب ملتا ہے. اور یہ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اپنے سروائیول کی, اپنے چلنے کی, وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ موجود رہیں. اور اس ڈفرینس کی سب سے بڑی وجہ مسٹرسٹ ہے, کیونکہ اس طرف بھی ایک سوچ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو آنے کے بعد اگر وہ پاپولیرٹی کا سویل دیکھیں گے, ظاہر اگر باہر آئیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, تو اگر اس سے پہلے کوئی بات چیت ہوئی تو کیا وہ بدل تو نہیں جائیں گے. یہ ایک مسٹرسٹ ہے. اور یہ بھی ایک مسٹرسٹ ہے کہ اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو جتنی انہوں نے تقاریر کی ہیں اس میں کوئی ریٹریبیوشن تو نہیں ہوگی کہ واپس آ کے کیا کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس مسٹرسٹ کو ختم کون کرے گا؟ نہ تو پاکستان میں کوئی گارنٹر نظر آتا ہے, نہ انٹرنیشنل, انلیس ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں, اسی پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک نوٹ پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میں سوال 2-3 بار اٹھا چکا ہوں پہلے ہی, اور میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں اس کا جواب آئے. ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے پاکستان, جب عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی, تو اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ کو یاد ہے اس وقت یہ ابسکانڈر تھے ٹیکنیکلی, لیکن ان کو لنڈن سے ہائی کمشنر نے سی آف کیا. پھر اسلام آباد میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کے وہ تمام انگوٹھوں کے نشانات لیے گئے, اپلیکیشنز وغیرہ کے لیے, وہیں سے پھر یہ لاہور چلے گئے. یہ تمام مناظر ٹیلی ویژنس پہ دکھائے گئے, ان تمام پہ کھل کے باتیں ہوئیں. آج میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آج میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا رہے, تو پیمرا نے آج ہاتھ اٹھا لیے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں روکا ہوا,
ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. اگر یہ پروٹیسٹر ہیں تو ان کو کہیں دکھا دیں. اب اس بات کا ہم کیا جواب دیں؟ پابندی تو ہے، اور جب آپ سنتے بھی ہے نیوز بلیٹنز میں تو وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی بانی چیئرمین دس، بانی نام بھی نہیں آتا، لیکن ہم پروگرام میں بہرحال لے لیتے ہیں. اور دوسرا، دو قوانین مجھے سمجھ نہیں آ رہے. میں دو لوگوں کی بات کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ بھی مے 9 کے کیسز میں تھیں اور 75 پلس کی ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، سروائیور ہیں. ایک ختیجہ شاہ تھیں پی ٹی آئی کی، وہ بھی 9 میں کی کیسز میں تھیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک نواسی تھیں، ایک فارمر آرمی چیف کی، بہرحال وہ جیل میں رہیں، امریکن سٹیزن بھی ہیں، پھر وہ بیل آؤٹ ہو گئیں. یاسمین راشد صاحب آج بھی اندر ہیں اور وہی مے 9 کے کیسز ہیں. اگر عمران خان صاحب وغیرہ پہ انڈائٹمنٹ ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے جو بڑی ڈسٹربنگ چیز لگی کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک میٹنگ کال کی جیل ریفارمز کے اوپر، اور اس میں خدیجہ شاہ صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. یہ ایک بھائی انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، اور جس دن یہ میٹنگ ہوئی اس کے 2 دن کے بعد ان کی ATC کے اندر ایک پیشی بھی تھی. پھر ان کو ایک سب کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا گیا. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، ہی از نون ایز اے ویری مین آف لیٹر اینڈ اسپرٹ آف لاء کے اوپر کام کرتے ہیں، بالکل دائیں بائیں نہیں ہوتے. مجھے اب یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کسی انڈر ٹرائل پرزنر کو چیف جسٹس اپنی میٹنگ میں بٹھائیں گے اور بعد میں ایک سب کمیٹی کا ممبر بنا دیں گے تو لوور کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرے گی؟ اگر ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ مے 9 بڑی خوفناک چیز ہے اور جو اس میں انوالو ہے ان کو تو ٹانگ دینا چاہیے، اور دوسری طرف آپ چیف جسٹس بٹھا بھی رہے ہیں، تو پھر یہ دو سلوک کیوں ہیں؟ پھر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی بیل دے دیں، ان کا بھی جیل کا ایکسپیرینس ہے، ان کو بھی پھر سب کمیٹی میں بنا دیں. وائی دس ڈفرینسز؟ تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو یا ان کے آفس کو اس پہ بتانا ضرور چاہیے کہ یہ ڈیکاٹمی کیوں ہے اور یہ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے اس ملک میں. اگر ٹی وی پہ ایک آ سکتا ہے دوسرا نہیں آ سکتا، ایک سب کمیٹی میں بیٹھ جاتا ہے دوسرے کی بیل تک نہیں ہوتی، یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. اینی وے